يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو عارضی اور وقتی طور پر پیدا فرمایا ہے۔ دنیا یہاں پر جو پیدا کی گئی ہے، دنیا کو جو بنایا اور پیدا کیا گیا ہے، وہ وقتی طور پر ہے، چند دنوں کے لیے ہے، یا چند دنوں سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے جمعہ کے روز جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے یا عمومی طور پر، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی ان دونوں انگشت مبارک یعنی کلمہ شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی، ان دونوں سے آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ایسے ہی آپ کے تشریف لانے کے بعد اب قیامت بہت ہی متصل ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ جیسے کہ بہت قریب کا ہے، تو ایسے ہی آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی فاصلہ بہت قریب ہو چکا ہے قیامت کا۔ ایسے ہی لمبائی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ درمیانی انگلی ذرا چب یا بہت معمولی سی آگے بڑھی ہوئی ہم کو دکھائی دیتی ہے، اور اس سے معمولی سے کم قد کے اعتبار سے یا مقدار کے اعتبار سے شہادت والی انگلی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے لمبائی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم یعنی ان دونوں کے درمیان یہ لمبائی پائی جاتی ہے یا یہ مقدار پائی جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان جیسے کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں انگلیاں متصل اور قریب قریب ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی یعنی اس طریقے سے قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ جس وقت کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو وہاں سے اگر دیکھا اگر جائے فاصلہ قیامت تک کا بہت طویل۔ ایسے ہی ان کے بعد یعنی 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ عرصہ بہت لمبا چوڑا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی بہت طویل فاصلہ گزر چکا ہے۔ اور اب آپ جب تشریف لا چکے ہیں تو علامات قیامت تو ظاہر ہوں گی۔ مثلاً سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، اسی طریقے سے خروج دجال ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یاجوج ماجوج ان کا ظہور ہے، اور جو بھی علامتیں دنیا کے اندر یعنی ظہور ہوں گی اس کا ظاہر ہونا ہوگا یا اس طریقے ظاہر ہوں گی اس کو بتلایا گیا، وہ علامات قیامت کہلائیں گی۔ لیکن قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے، چونکہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا کے اندر آ گئے ہیں، لہٰذا اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ جب قیامت جب قریب آ چکی ہے تو قیامت جب واقع ہوگی، اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے یعنی تمام کے تمام جاندار یا تمام کے تمام انسان یا سب کے سب پر موت طاری ہو جائے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں سب کو زندہ کر دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر میدان حشر کی جانب ان کو لے جایا جائے گا، اور وہاں پر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کا جلال اس دن ظاہر ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔
سب پر ایک سناٹا طاری ہو جائے گا، خاموشی طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اسی فکر میں رہے گا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے بھاگے گا اور جان بچانے کی کوشش کرے گا، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس روز کے آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے والد سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، ہر موقع پر وہ اس کے لیے سہارا بن جاتا ہے اور اس کی مدد کو دوڑتا ہے، اس کو ہر طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ ایک ہی ماں باپ کے جب اولاد ہوتے ہیں تو دونوں بھائیوں کے درمیان انتہائی محبت پیدا ہو جاتی ہے، فطری اور طبعی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ایک ماں اور بیٹے کا حقیقی جو تعلق ہوتا ہے، فطری طور پر جو دونوں کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے روز ایسی گھبراہٹ وہاں پر طاری ہو جائے گی سب پر کہ ماں اپنے بیٹے اور بیٹا اپنی ماں سے وہاں پر بھاگے گا اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے باپ بیٹے کا قریبی تعلق ہوتا ہے، حقیقی باپ بیٹوں کا، لیکن وہاں پر باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ بھاگنے سے مراد یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ میرے ماں باپ یا میرا بھائی مجھ سے یہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے آج، یا یہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک نیکی دے ڈالو تو میرا کام بن جائے گا اور میرے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا، چونکہ میرے لیے صرف ایک نیکی کم پڑ گئی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص یعنی کسی سے نیکی طلب کر لے اور کوئی دوسرا آدمی اگر ہوگا تو تب تو انسان انکار بھی کرے گا، لیکن یہاں پر چونکہ حقیقی ماں باپ اور بھائی بہن اس طریقے سے محبت ان کے درمیان اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی محبت اور اسی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا کوئی ماں اپنی بیٹے سے یا کوئی بھائی اپنے بھائی سے یعنی کوئی نیکی مانگ لے۔ اس لیے ہر شخص گھبراہٹ بھی ہوگی اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اپنے بھائی کو یا اپنے ماں باپ کو اگر نیکی اگر دے ڈالوں تو اس صورت میں پھر میرے لیے نیکیاں کم پڑ جائیں گی، میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، میں الجھن میں آ جاؤں گا۔ یہی سوچ کر ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے گا تو قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اسی لیے ایمان مفصل اور ایمان مجمل بچپن میں یاد کرایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ والیوم الآخر سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ۔ اب بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے اور بدلہ برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بدلے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور برائیاں اگر کی جائیں گی تو اس کا بدلہ برا ہوگا، یہ سزا کے طور پر۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جمعہ کے تعلق سے جہاں پر احکامات بیان فرمائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جمعہ کی فضیلت کا، جمعہ کے احکامات کا، جمعہ کی نماز کا۔ جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے فوری طور پر آنے کا حکم دیا گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت جمعہ ہی کے دن واقع ہوگی۔ یعنی کب آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن آنا طے ہے، پکی بات ہے، بلکہ بہت قریب ہے قیامت، چونکہ آپ نے خود فرما دیا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ تو قیامت تو آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وفیہ سے مراد ہے کہ اور جمعہ ہی کے دن قیامت واقع ہوگی۔ لہٰذا جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے،
اور بڑی فضیلت کا دن ہے جس کو عید المؤمنین کہا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک حدیث پاک کے مطابق عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی رمضان شریف اور بقرعید کا جو دن ہے، یہ دونوں جو عیدیں ہیں اس سے کہیں زیادہ محترم بالشان یا عظیم الشان یا فضیلت والا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے جمعہ کے روز بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، جمعہ کی اذان کا انتظار کیا جائے، جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اسی طریقے درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس دن زیادہ سے زیادہ اجر اور نیکیاں ہم کو حاصل ہوں، اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مراد ہے کہ خطبے کو بغور سنو اور نماز کا اہتمام کرو، اور کاروبار کو، خرید و فروخت کو، یعنی دنیاوی سارے مشاغل کو چھوڑ دو، یہ مراد ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کے معنی تو آتے ہیں خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن منشأ خداوندی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسجدوں کے اندر جمعہ کی اذان کے بعد دیکھنا پسند فرماتے ہیں، تو بندے نے وہ کام کرنا چاہیے جو اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی یعنی اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں، بندوں کی سعادت مندی، خوش نصیبی کی نصیب اس میں ہے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز یعنی تمہارا جمعہ کی نماز کے لیے فوراً لپک کر آنا، کاروبار کو چھوڑنا، بڑی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہی بات بتلانی ہے کہ جمعہ کے روز بطور خاص کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔